بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے مد لازم کی تعریف اور اقسام۔ مد لازم ایسی مد کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی ایسا سکون ہو جو حروف سے کسی حالت میں بھی، چاہے وہ وصل ہو یا وقف ہو، کسی بھی حالت میں حروف سے جدا نہ ہو۔ مد لازم کی مثال جیسے الآن۔ اب الآن میں حمزہ پر کڑی حرکات ہے اور لام پر جزم ہے، تو اب الآن میں جو لام کا سکون ہے، یہ سکون وصل اور وقف دونوں حالتوں میں اپنے حالت پر برقرار رہے گا، اس لیے اس کو ہم مد لازم کہیں گے۔ مد لازم کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد لازم حرفی مثقل، نمبر 2 مد لازم حرفی مخفف، نمبر 3 مد لازم کلمی مثقل، اور نمبر 4 مد لازم کلمی مخفف۔ اب نمبر 1 مد لازم حرف مثقل کی ہم تعریف کریں گے کہ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو، یعنی حروف مدہ کے بعد، حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد کسی حرف پر تشدید آ رہا ہو تو اسے ہم مد لازم حرف مثقل کہیں گے، جیسے الف لام میم را۔ اب یہاں الف لام، لام کے بعد میم پر تشدید آ رہا ہے تو یہاں ہم مد لازم حرفی مثقل پڑھیں گے۔ نمبر 2 مد لازم حرفی مخفف۔ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالجزم کی شکل میں آ رہا ہو، جیسے قاف۔ اب قاف میں 3 حروف سے قاف بنا ہوا ہے، قاف اور الف اور آخر میں فا، تو یہاں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، حروف مدہ میں سے ہے، اور فا ساکن ہے، تو حرف قاف پر ہم مد لازم حرفی مخفف کریں گے۔ اسی طرح حرف نون پر بھی ہم مد لازم حرفی مخفف کریں گے وغیرہ۔ نمبر 3 مد لازم کلمی مثقل۔ پورے قرآن مجید میں کسی کلمے میں حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آ رہا ہو تو اسے ہم مد لازم کلمی مثقل کر کے پڑھیں گے، جیسے حاجک۔ اب یہاں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے فوراً بعد جیم پر تشدید آ رہا ہے، یعنی جیم مشدد ہے، تو اس کو ہم مد لازم کلمی مثقل کر کے پڑھیں گے۔ اور نمبر 4 مد لازم کلمی مخفف۔ پورے قرآن مجید میں کسی کلمے میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی سکون جزم کی شکل میں ہو، جیسے الآن۔
اب آنا میں حمزہ پر کڑی حرکات ہے، کڑا زبر ہے، اور کڑا زبر کڑی حرکات میں سے ہے، اور لام کے اوپر جزم ہے، لام سکون کا ہے، اور سکون بھی ایسا سکون ہے جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں اپنی اصلی حال میں برقرار رہ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہاں ہم مد لازم کلمی مخفف کر کے پڑھیں گے، الآن۔ تو مد لازم کی 4 قسمیں: حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، ایسا سکون جو حروف سے کسی بھی حالت میں وصل اور وقف کسی بھی حالت میں جدا نہ ہو، اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہم نے حرفی مثقل لازم، نمبر 2 مد لازم حرفی مخفف، نمبر 3 مد لازم کلمی مثقل، اور نمبر 4 مد لازم کلمی مخفف۔ اب ہم مد لین کی تعریف اور اقسام پڑھیں گے۔ مد لین کی تعریف: مد لین وہ مد ہے جس میں حروف لین کے بعد سکون ہو۔ مد لین کی تعریف: مد لین وہ مد ہے جس میں حروف لین کے بعد سکون ہو۔ اور مد لین کی اقسام: مد لین کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مد لین لازم، اور نمبر 2 مد لین عارض۔ مد لین لازم: حروف لین کے بعد ایسا سکون جو ہر وقت باقی رہے، یعنی اصلی اور لازمی ہو، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اب عین یہاں 3 حرف عین 3 حروف سے بنا ہوا ہے، عین، یا اور نون۔ تو یا پر ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، حروف لین ہے، اور نون پر بھی سکون ہے، تو یہ مد لین لازم ہے۔ اسی طرح مد لین عارض: حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی وہ سکون جو صرف وقف کی حالت میں رہے، وصل کی حالت میں نہیں رہے، جیسے والصیف۔ اب والصیف یہاں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو یہ یا لین ہوا، اور یا لین کے فوراً بعد فا پر وقف آ رہا ہے، تو ہم اس فا کی حرکت کو سکون میں تبدیل کر دیں گے حالت وقف میں۔ اگر ہم نے فا کی حرکت کو سکون میں حالت وقف کی حالت میں سکون سے تبدیل کیا، تو پھر یہ مد لین عارض ہوگا، اور اگر ہم نے سکون کو ختم کیا، وصل میں پڑھنا شروع کیا، تو پھر فا کی سکون کو ہم ختم کر کے فا کو زیر کی حرکت لگا دیں گے۔ تو مد لین عارض وہ مد حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی صرف حالت وقف میں ہو۔ یہ تھے ہمارے مد کے اسباب۔ اس میں اگر آپ کے ہاں کوئی سوال ہے تو آپ اپنا سوال کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ ہمارے مدات کے سبق آپ کو سمجھ آئے تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔